بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق اللہ العظیم. انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس شخص اور حضرات وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے. تمام پروفیتہ کے بعد جو سب سے مقدس ہستی اور جو سب سے مقدس جماعت آیا ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم. اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے جنت تیار کیا گیا ہے. جنت تیار کیا گیا جس کے نیچے سے باغات، جس کے نیچے سے نہریں جو ہے جاری ہوں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ فوز عظیم ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے جنت تیار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک صحابی کو جنتی قرار دیا ہے. ہر ایک صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کے حالت میں، ایمان قبول کیا اور چند لمحات مومنٹ آ کر کے بیٹھ گئے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گیا. دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی شرط نہیں ہے. صحابہ میں سے بعض صحابہ اندھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو دیکھنا بھی شرط نہیں، صرف آ کر کے ان کے صحبت میں خزۂ اصحاب میں بیٹھ گئے. 1-2 منٹ کے لیے، مومنٹ کے لیے صرف بیٹھنا ہی تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑا پوزیشن دیا کہ اس کے بعد امت میں چاہے جو بھی شخص آئے گا، چاہے جتنے بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا مفسر محدث کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امام کیوں نہ ہو، اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا جو 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ سب تو زندہ رہیں گے. جب تک وہ زندہ رہیں گے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ زندہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ سرٹیفکیٹ دے دیے، یہ اسٹیمپل لگا دیا کہ یہ ہدایت کا ذریعہ رہے گا، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صادقون کہا ہے. یہ سچے لوگ ہیں. مفلحون کہا ہے، یہ کامیاب والے لوگ ہیں. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم خود کے لیے نہیں بلکہ
والذین تبعوہم بإحسان، جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہو وہ بھی جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے فٹ اسٹاپر پر چلتا ہو، ان کو فالو کرتا ہو، وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مرتبہ، یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مرتبہ ہے. ہر ایک جو ہے صحابی رضی اللہ عنہ، ہر ایک صحابی وہ جنتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور یہ قرآن سے ثابت ہے. اس کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، تمام محدثین بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا جو پوزیشن ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبول کیا تھا، منتخب کیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے شان میں ہم کسی بھی طریقے کی گستاخی قبول نہیں کریں گے، نہ صراحتاً ڈائریکٹ، نہ کنایتاً، نہ اشارتاً. اشارہ کر دیا کہ ہاں وہ صحابی ہی ہے. دیکھو، ایک بات کہنے کے کئی طریقے ہیں. آپ بات کو اس طرح پیش کریں گے گویا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے گستاخی ہوگا، تو پھر جو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. آپ اس طرح بات کریں گے کہ گویا کہ ایک کو افضل دوسرے کو مفضول، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں، تو پھر جو ہے بات آپ کے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. نہیں، ہر ایک ایسا طرز سے بچنا چاہیے جس سے جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی گستاخی ہو رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے، ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے. صحابہ کا انکار کرنا، علامہ شاعر علی حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت یہ دلیل ہے کہ صحابہ کا منکر کافر ہے. جو صحابہ کا انکار کرتا ہو وہ کافر ہے. جو صحابہ کو گالی دیتا ہو، جو صحابہ کے بارے میں برا سوچتا ہو، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو ہے بد عقیدہ ہو، وہ کافر ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، تو کسی نے پوچھا کہ الف لام میم ہم پڑھتے نا، الف لام میم، تو وہ بھی کیا، وہ بھی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے گستاخ اور صحابہ کی جو منکر جو ہے وہ کافر ہے. کہتے ہیں ہاں، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے. کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ الف لام میم یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کا ایک حصہ ہے. یہ ہم کو کس نے کہا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے؟ ہمارے سامنے قرآن اترا، ہمارے سامنے قرآن اترا. ہم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ قرآن کے آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہے، یا وہ اس کیفیت کو دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہا تھا؟ نہیں. یہ کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا. یہ صحابہ نے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈائریکٹ کہا کہ دیکھو یہ آیات ہے، یہ آیات ہے. تو جو صحابہ کا انکار کرے گا وہ کیا کرے گا؟ قرآن کا انکار کرے گا. جو صحابہ کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا. اور جو قرآن کا انکار ہو گیا تو پھر دین باقی رہے گا. جو صحابہ کا انکار کرے گا، صحابہ کا گستاخ ہوگا، صحابہ کے بارے میں بد عقیدہ ہوگا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیٹ خواب کو بھی جو ہے چھوڑے گا نہیں، نبوت کو نہیں چھوڑے گا، قرآن کو نہیں چھوڑے گا. کیونکہ صحابہ وہ پہلی کری ہے، وہ پہلا شخص جماعت ہے جس نے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جس نے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور وہاں تک سے ہم تک پہنچا. جو صحابہ نہ ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، ہم تک دین نہیں پہنچتا، دین محفوظ نہیں رہتا. جب ہم اس جماعت ہی کا انکار کر دیں،
جب ہم اس جماعت ہی کے بارے میں بدعقیدہ ہو جائے، جب ہم اس جماعت ہی کو برا بھلا کہنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ہم دین کہاں باقی رہ پائے گا؟ تو ہر ایک صحابی کے بارے میں کبھی بھی گستاخی نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی گستاخی نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں۔ اور ایسی چیزیں سننے سے بھی دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کے بیانات، ایسے لوگوں کے پروگرامات بھی سننے سے اس سے دور رہنا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہو، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں بدظن ہو۔ ہمارے بارے میں کوئی کچھ کہے ہمیں برداشت کر لینا چاہیے، صحابہ کے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ وہ جنتی لوگ ہیں، وہ جنتی لوگ ہیں، یہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم انسان تھے، غلطی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ محفوظ کیا معنی کیا ہے؟ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ وہ غلطی کر کر کے بھی توبہ کر لیتا ہے، اس کے توبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو توفیق دے دیتا ہے، کبھی وحی کے ذریعے سے اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم غلطی نہ کرتے تو ہمیں مسائل کیسے معلوم ہوتا؟ طلاق کے مسائل کیسے معلوم ہوتا؟ حج کے مسائل کیسے معلوم ہوتا؟ حیض نفاس کے مسائل کیسے معلوم ہوتا؟ مسائل اس لیے آیا ہے کیونکہ جب صحابہ نے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کبھی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں، تو وہ انسان تھے، ان سے بعض مرحلے پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں توبہ کی توفیق مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے بعض غلطیاں کرواتے ہیں تاکہ امت تک بعض مسائل پہنچ سکے۔ جو صحابہ غلطیاں نہیں کرتے تو ہم کو کیسے مسائل کا علم ہوتا؟ کیونکہ ہمیں تو پوری شریعت دی گئی نا، ہمیں پوری شریعت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ یہ شریعت قیامت تک آنے والی، اس کا معنی کیا ہے کہ مسائل کا جو ذخیرہ ہے وہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمیں ایسا دین ملا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسائل ہمیں معلوم ہوگا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نہ ہوتے تو کیسے معلوم ہوتا؟ صرف پہنچانا نہیں بلکہ ایسے چیزیں امستاندہ خیدہ بھی آ گئے جس کے وجہ سے ہمیں بعض مسائل معلوم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض صحابہ میں اختلاف بھی ہوا تھا، اس کے ذریعے سے ہمیں کئی مسائل معلوم ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام ہے تاکہ دین محفوظ رہے، دین باقی رہے، اور امت کے امت تک دین پہنچ سکے، اور قیامت تک یہ مسائل حل ہو سکے۔ اصول کا ایک پورا ذخیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے امت تک پہنچ گیا۔ تو یہ کہنا کہ یہ صحابی غلط ہے وہ صحابی صحیح ہے، نہ، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ ہم غلطی کریں گے پھر بھی ہمارے جنتی ہونے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے توبہ ہم کو توبہ کی توفیق مل جائے اس کا گارنٹی نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اجتہاداً غلطی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اجتہاداً کچھ ہوا ہوگا، پھر بھی وہ جنتی ہے، اس کو نعوذ باللہ غلطی بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ معاف کرے۔ غلطی نہیں بلکہ اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کیا ہے تو پھر بھی وہ جنتی ہے۔ تو اجتہاد میں تو ثواب ملتا ہے، اجتہاد میں ثواب ملتا ہے۔
تو اپنے عقائد کو مضبوط رکھنا چاہیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں، اپنے عقائد کو مضبوط رکھنا چاہیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں، کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم کسی بھی طریقے کی گستاخی نہ کریں. ایسا نہ کرے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو حضرت ابو بکر پر فوقیت دے دے، یہ کہہ دے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر سے افضل ہے. نہ، ایسا نہیں کہہ دے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بعد میں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہونا چاہیے. نہیں، یہ جو ترتیب ہے یہ صحیح ہے. یہ ترتیب کہ پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرا خلیفہ حضرت عمر، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان، چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم علی کی جماعت والے میں ہیں، معاویہ والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کی جملے جو ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عوام میں کس طرح اس سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جماعت میں جو ہے یہ غلط تھے، ہے نا؟ جب آپ اس طرح بات کریں گے تو کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی، کاتبین وحی میں سے تھے، کاتبین وحی میں سے تھے. وہ لوگ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کیا تھا کہ جب وحی نازل ہوتا، قرآن نازل ہوتا، تو پھر جو ہے ایک جماعت تھا، ایک گروپ تھا جس میں جو ہے جس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کو قرآن کو لکھے. اس میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. کتنے بڑے شخصیت کے کتنے بھروسے دار ہوگا کہ قرآن کو لکھنے کا جو ڈیوٹی اور جو ہے رسپانسبلٹی جو دیا گیا تھا، وہ ان فانسب میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی شان میں گستاخی، ان کی شان میں گستاخی، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے لیے دعا کیا تھا، اللہم اہدیہم، بلکہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے دعا کیا تھا کہ وہ ہادیہ مہدیہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہادی بھی بنائے، یعنی صحیح راستے میں چلنے والا، مہدیہ اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہو، وَيَهْدِي بِهِ، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت بھی مل جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے ایک مسئلہ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس طرح کیا، اور الفاظ کیا تھا امیر المؤمنین کے الفاظ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لایا، نقل کیا، امیر المؤمنین کے الفاظ، یعنی وہ حضرت معاویہ کے لیڈرشپ کو تسلیم کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اصابہ، ٹھیک کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہ فقیہ، کہ وہ فقیہ تھے. صحابہ میں فقہا کی ایک بڑی ایک اپار جماعت ہے. تو ان کے شان میں گستاخی نہ، یہ ہمیں اسلام سے ہی نکال دے گا، یہ ہمیں اسلام سے نکال دے گا. تو اس طرح سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو ہے ہمیں اپنے عقائد درست رکھنا چاہیے. صحابہ کے بارے میں ہمیں اپنے عقائد محفوظ درست رکھنا چاہیے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ جنتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں محفوظ رکھا ہے. ان کے ذریعے سے امت کو جو خیر پہنچا ہے، چاہے وہ اختلاف کے ذریعے سے بھی، پھر بھی ہمیں خیر پہنچا ہے، امت میں خیر پہنچا ہے. تو ان سب چیزوں کو ایسے ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ذکر کرنا چاہیے کرو تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے شان میں گستاخی ہو. نہیں، جہاں صحابہ کا گستاخی ہوگا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو صحابہ میں ہر ایک صحابی آ جائے گا. صحابہ میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ بھی آ سکتا ہے، حضرت ابو بکر بھی آ سکتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے جو ہے ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد پر باقی رکھے، اور جو ہے صحابہ کے بارے میں جو ہے ہمارے جو عقائد صحیح ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے آخری سانس تک ان عقائد پر مضبوطی سے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔